بے شک قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں اور قرآن میں موجود ان الفاظوں میں ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں سمجھ کر ایک انسان حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ قرآن حکیم میں 114 سورتیں ہیں، جن میں سے 29 سورتوں کی شروعات مختلف منفرد حروف اور کلمات سے ہوتی ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آج تک ہم قرآن میں ان حروف کو پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ان حروف کا مطلب کیا ہے یہ آج تک ہمیں کوئی نہیں بتا سکا۔ لیکن اس ویڈیو میں حاصل کردہ معلومات کے ذریعے ہم آپ کو ان حروف کے اصل معنی کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر احسان الرحمان لسانیت کے پروفیسر ہیں، جنہوں نے حروف مقطعات کے موضوع پر PhD کا مقالہ پیش کیا ہے، جو کہ ایک نہایت ہی منفرد اور اچھوتا موضوع ہے۔ حروف مقطعات میں سربستہ راز کیا ہیں، جس کے بارے میں جاننا شاید سب کی خواہش ہوتی ہے۔ ان رازوں کی کھوج ہی ڈاکٹر احسان الرحمان کی PhD کا خاصہ ہے۔ قرآن مجید کے 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ الگ الگ حروف ہیں اور ایک دوسرے سے جدا دکھائی دیتے ہیں، جس سے کسی لفظ کا مفہوم نہیں نکلتا۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات ہیں جو مختلف سورتوں کے اول میں آتے ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ ان حروف کا سورتوں کے ساتھ ایک لسانی، صوتی اور معنوی ربط بنتا ہے۔ قرآن کریم کی جن سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں، انہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ صاد ایک سورت کے آغاز میں اکیلا ہی آیا ہے، اور اس میں جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے وہ صابر مشہور ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ان جلیل القدر پیغمبروں کے صبر کو مثال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں سورہ صاد میں حرف صاد کو تشبیہاً صبر کے معنوں میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا موضوع صبر بنتا ہے۔ صاد دیگر دو سورتوں سورہ مریم اور سورہ الاعراف میں بھی آیا ہے۔ سورہ مریم میں انبیاء صدیقین اور سورہ الاعراف میں انبیاء صالحین کا ذکر ہے۔ سورہ قاف قرآن کریم کی 50ویں سورت ہے۔ تحقیق کے مطابق سورہ قاف میں حرف قاف کی نسبت سے ذکر قیامت، موت کے مناظر، قبر کی بابت، قوموں کی تباہی کی نشاندہی اور قرب الہی جیسے موضوعات کا ذکر ہے۔ سورہ قلم کا آغاز نون سے ہوتا ہے اور عربی زبان میں نون دوات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ذوالنون یونس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس صورت میں ان کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے۔ جن صورتوں میں ایک سے زیادہ حروف آئے ہیں، ان پر تحقیق کے نتائج یہ ہیں کہ ان صورتوں میں ہر حرف کے الگ الگ معنی ہیں، اور ان کا باہم ربط بھی اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتا ہے۔ مثلا الف لام میم، سورتوں میں الف کی اہمیت علیحدہ بھی ہے اور الف لام میم کے ساتھ ملا کر بھی۔ الف لام مل کر اسم اللہ کے پہلے حروف بنتے ہیں، اور جن سورتوں میں حروف الف لام آئے ہیں، ان میں بنیادی تذکرہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ جب الف لام کے ساتھ میم ملتا ہے تو مالک الملک، اور جب را ان حروف کے ساتھ ملتا ہے تو سورت میں رب کے حوالے سے مضامین شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رسولوں کے حوالے سے مضامین شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جن 5 سورتوں میں الف لام را حروف آئے ہیں، ان میں رسول کا ذکر ہے۔ مثلا یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ حامیم قرآن کریم کی 46ویں سورت ہے، جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بنیادی موضوع ہے، اور اس حمد و ثنا کے ساتھ یہ باور کرایا گیا ہے کہ زندگی اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور موت اسے ختم کر دے گی۔
جبکہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق دنیاوی زندگی موت کے ذریعے ایک لامحدود زندگی میں بدل جائے گی، لہٰذا موت کے بعد کی زندگی قرآن کی اس سورت کا موضوع خاص ہے۔ طٰ اس سورت میں طور سینا اور موسیٰ علیہ السلام کے موضوعات کے علاوہ طیر یعنی پرندے اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس طرح یہ سورت آپس میں ان موضوعات کے حوالے سے ملے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف میں ڈاکٹر احسان نے اس حوالے سے سورہ یوسف کی خوبصورت تشریح کی ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر فرا پوری سورت میں رچا اور بسا ہے۔ اس طرح اس سورت میں مختلف واقعات جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب، 2 غلاموں کا خواب، عزیز مصر کا خواب، یہ سب خواب آپس میں ایک کے بعد دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد و محور یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی ہی ہے، جس میں انتہائی ڈرامائی صورتحال اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو پسلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ راودت ہے۔ اس طرح یہ انتہائی اہم لفظ بھی را سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینکے جانے سے لے کر یوسف علیہ السلام کا اپنے خاندان سے ملنے پر اس وقت اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا جاتا ہے، جس کے لیے عربی میں رفع ابویہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ را بھی بار بار استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے دیکھا، اور یوں لفظ را اس صورت میں بیان کردہ مضمون کی ایک کنجی کی صورت اہمیت کا حامل ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یوسف کے بھائیوں نے بھی کچھ دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے قمیص پر خون دیکھا، ڈول بھرنے والے نے کنویں میں دیکھا، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دیکھا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی محبت دیکھی، جب ان کو دعوت گناہ دی گئی تو اس کے بعد ان کی قمیص آگے اور پیچھے سے دیکھی گئی، جیل میں پہنچے تو غلاموں نے خواب دیکھے، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور انہوں نے دیکھا کہ تعبیر حق تھی، بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور آپ نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا مگر پہچان نہ پائے، جب واپس گئے تو دیکھا کہ ان کی رقم ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تو یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھوں نے دوبارہ دیکھا، پھر پورا خاندان مصر پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ دیکھا۔ یہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزہ کے آئے ہیں، اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں تو ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت و عزت کا ذکر ہے۔ اب ان حروف کے متعلق جان کر یقیناً قرآن کریم ایک نئی جہت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے، اور جس کے مطالعے کے بعد یقیناً آپ قرآن کریم کے مطالعے میں ایک نیا لطف محسوس کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔